अलैहिस्सलाम, आइए ज़रा देखें तो सही कि जब मदीना तैयबा में मेरे आका हुसैन सोहनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे तो मजबूर कर दिया गया, कहा या यजीद की बैत करो या अपनी मौत बर्दाश्त करो। मेरे मौला हुसैन अपने नाना की कब्र पे गए, सारी रात बैठ के बड़ा रोए, कहने लगे कि पाक नाना जान, ये वही शहर है कि जिनकी गलियों में आप बड़े नाज से मुझे उठा के फिरते थे, लोग हमें सलाम करते थे, आज वही शहर है कि इस शहर में रहने पर हमें धमकियां दी जाती कि या तो यजीद की बैत कर लो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बड़े रोए अपने नाना जान की कब्र पे बैठ के, अपनी वालिदा की कब्र पे बैठ के, अपने भाई हसन की कब्र पे बैठ के, सारी रात रोते रहे। सुबह फजर के वक्त जब घर तशरीफ लाए तो सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा खड़ी दरवाजे में रो रही थी और उनको बताया कि सामान तैयार करो। बरादरन इस्लाम, जब सामान तैयार हुआ, मदीने में खबर फैली कि रसूल के घर वाले आज जा रहे हैं, तो मदीने की यतीम बच्चियों ने आके दरवाजे के आगे पहरा लगा दिया। यतीम बच्चों ने, बेवा औरतें मेरे रसूल के घर में जमा हो गई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में, कि ए रसूल ज़ादो, ए रसूल ज़ादियो, आप तो हम बेवाओं का सहारा, आप तो यतीमों के सर पे दस्ते शफकत रखने वाले थे। बरादरन इस्लाम, वो मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन हुसैन की तरबियत कैसे की थी कि यतीमों के साथ क्या सलूक करते हैं। तो बरादरन इस्लाम, वो यतीम रो रहे हैं, बेवा औरतों पर क़यामत आई हुई है, मदीने के लोग दीवारें पकड़ पकड़ के रो रहे हैं। अब सवारियां तैयार हुई, पर्दों का एहतमाम किया गया, पालान बनाए गए। एक बीबी आती, उनको जनाबे सैयदना अब्बास नीचे बैठ के अपने जानू टेढ़ा करके उसके ऊपर पांव रख के जनाबे अली अकबर आसरा दे के सवारी में बिठाते हैं और जनाबे कासम आगे होते हैं। अब बीबियां सवारियों में बैठ रही हैं, ये याद रखिएगा कि किस अंदाज में बैठ रही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पता चला कि सैयदा ज़ैनब अब सवारी पर बैठने के लिए आ रही हैं, तो इर्द गिर्द मदीने की बीबियों का पर्दा किया गया और उनकी सवारी को ज्यादा पर्दा दिया गया कि अली की बेटी, ये सैयदा ज़हरा की बेटी, इमाम हुसैन खुद चल के आगे आए और खुद अपनी बहन सैयदा ज़ैनब को हजरत गाजी अब्बास ने अपने जानों आगे किए, इमाम हुसैन ने कंधे का सहारा दिया, जनाब अली अकबर आगे बढ़े, बड़े एहतराम से सवारी में सवार किया। लोगों ने पूछा, ये पाक बीबी जो ये कौन है जो इतने एहतराम से बैठी? कहा, ये सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा है। तो ब्रदर ने इस्लाम, ये काफिला सुए मक्का रवाना हुआ, मक्के में भी न रहने दिया गया, सुए करबला रवाना हुआ। हजरत ओनो मोहम्मद जनाब मुस्लिम बिन अकील को जब पहले भेजा तो मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि कौन समझे ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो है उनकी शहादत के दुख को, कि करबला में बड़ी शहादतें हुई मगर उनको रवाना करने वाली किसी की माँ थी, किसी का चचा था, किसी का बाप था, कोई खुद रवाना कर रहे थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील के छोटे छोटे बच्चे, दो बच्चे जिनकी ना माँ पास है, जिनका ना बाप पास है, जो बेयारो मददगार है, जो बेआसरा है, उनको कितनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सर उतार के बादशाह के महल में लेके गए, उनकी अजसाद को नहर में बहा दिया गया। तो ब्रदर ने इस्लाम, अगर आप कभी तन्हाई में बैठे तो कभी सोचिएगा कि वो रसूल के खानदान के दो नन्हे नन्हे फूल, उनका कसूर सिर्फ ये था कि ये रसूल के खानदान के बेटे, उनका कोई कसूर नहीं था। बच्चों का क्या कसूर था? कोई उनका कसूर था? भाई आप मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, एक इतना है एक इतना, छोटे छोटे बच्चे, उनका कसूर ये था कि ये अली के खानदान के बच्चे, ये नबी के खानदान के बच्चे, उनको खंजर से ज़बह कर दिया गया। कभी तन्हाई में बैठ के कभी सोचिएगा कि उनकी माँ भी पास नहीं थी, उन्होंने उस वक्त रिवायात में है कि अपनी माँ को याद नहीं किया, अगरचे बच्चे थे,
اپنے بابا کو یاد نہیں کیا جب وہ ظالم ان کی گردن کاٹنے لگا. مدینے کی طرف منہ کر لیا انہوں نے, مدینے کی طرف منہ کر لیا, اور مدینے کی طرف منہ کر کے تاجدار مدینہ کو پکار کے کہا کہ اے شہنشاہ مدینہ, ہم تیری بستی سے دور ہیں, ہم مدینے کے مسافر تیرے شہر سے نکل آئے, ہمارا کوئی آج سر و سامانی کے عالم میں نہیں ہے, تو آج ہماری مدد کو آتا. مدینے کے تاجدار کو مدد کے لیے انہوں نے کہا اور یاد کیا تو اپنے رسول کو یاد کیا. تو برادران اسلام, اس واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اہل بیت نے اپنے بچوں کی تربیت کن زاویوں پہ کی تھی کہ ان کو اپنی جان کے وقت ماں باپ ہی یاد آتے ہیں. اہل بیت طہار نے بچے بچے کے من میں یہ گھول کے ڈال دیا تھا کہ جب مصیبت کی باری ہو تمہیں تمہارا نبی یاد آنا چاہیے, تمہارا رسول یاد آنا چاہیے. برادران اسلام, وہ معصوم بچوں کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اب یہ کبھی تنہائی میں بیٹھا کریں, کبھی سوچا کریں کہ وہ بھی تو کسی ماں کے لال تھے نا, وہ بھی تو کسی کے کچھ لگتے تھے نا, تو ان کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بچوں کو اس طرح وہاں صحرا میں قتل کر دیا گیا. تو آخر انسان تو تھے نا, اگرچہ رسول کے گھر والے تھے, انسان تھے کہ نہیں تھے, ان کے سینے میں دل تھا کہ نہیں تھا. تو اب کربلائے معلیٰ سجی, خیمے لگ گئے. امام حسین علیہ السلام نے جہاں جہاں نشاندہی کرنی تھی کی, اور وہ جو میدان کربلا ہے اس کے مالک کو بلایا, اس کے مالک کو بلا کے کہا اس کے کتنے پیسے لوگے ہم سے. اس حالت میں بھی اس کو بلایا, کہا اس کے ہم سے پیسے لو, یہ پراپرٹی مجھے دو. اس کے پیسے ادا کیے اور کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی, تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ حسین کسی کی زمین میں دفن ہے. پیسے دیے اور وہ جناب علی اکبر کے نام جگہ کروائی, وہاں پر خیمے لگے. تو برادران اسلام, حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے دوست, وہ سفر میں تھے, ساتھ نہیں تھے. ان کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا, اور خط کے نیچے خط میں مضمون یہ تھا کہ اے میرے بھائی, اے میرے دوست, تیرا دوست کربلا میں تنہا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں. تو جو آج کی رات ہے 10 کی اور 9 کے درمیان کی تھی, عجیب کربلا کا تاجدار انہوں نے, اور اس پر کئی لوگ مسلمان ہوئے امام حسین کی اس بات سے, کئی لوگ مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا یہ عجیب آدمی ہے جو اپنے ساتھ والوں کو کہتا ہے, ہندو مسلمان ہوئے, عیسائی مسلمان ہوئے, کہ ان کو کہتا ہے کہ یہ جو یزید ہے یہ میرے خون کا پیاسا ہے, تم ایسا کرو تم چلے جاؤ, میرا یہ قتل کر کے اس کی پیاس بجھ جائے گی, تم تو چلے جاؤ, اور اگر تم جاؤ نہ تو ساتھ میں میرا ایک کام بھی آسان ہو جائے گا, میرے ساتھ یہ رسول کی بیٹیاں ان کو مدینے چھوڑ دیں گے, اگر تم جانا چاہو تو یہ پاک بیویاں ان کو مدینے لے جانا, میں یہاں ہوں. تو برادران اسلام کوئی نہیں گیا. آپ نے فرمایا عباس شاید یہ مجھ سے حیا کرتے ہیں اس لیے نہیں جاتے. روشنی گل کر دی, دیا بجھا دیا, روشنی ختم ہو گئی. اب کہا کہ تم چلے جاؤ. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جب دوبارہ روشنی کی گئی تو منظر بڑا عجیب تھا. جو جوان تھے وہ سینہ تان کے کھڑے تھے, جو بچے تھے انہوں نے ایڑیاں اٹھا کے پنجوں پہ اپنے آپ کو جوان ظاہر کر کے کھڑے تھے, اور جو حضرت مسلم بن اوسجہ جن کی کمر جھکی ہوئی تھی, جو اتنے بوڑھے تھے, حبیب ابن مظاہر, ان بوڑھوں نے اپنے کمر میں پٹکے باندھ کے اپنی کمر کو یوں سیدھا کر دیا, اور آقا حسین سے کہنے لگے کہ آقا حسین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا بیٹا میدان کربلا میں تنہا ہو اور ہم اس کو چھوڑ کے چلے جائیں, ہم آپ کے ساتھ جئیں گے, آپ کے ساتھ مریں گے. تو برادران اسلام, پھر میرے آقا حسین نے ان سے کہا کہ جاؤ یزیدیوں سے کہو کہ آج کی رات ہمیں عبادت کی مہلت دو. تو برادران اسلام, ان اہل بیت کے خیموں سے ساری رات آہو زاری کی آوازیں بلند ہوتی رہی,
اللہ کی تسبیحات، قرآن کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ 10 کی صبح ہوئی، جناب علی اکبر علیہ السلام نے اذان فجر بلند کی۔ ایسی اذان کائنات میں پہلے نہ کسی نے دی، نہ قیامت تک کوئی دے گا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے، اور یہاں ایک بات بھی مجھے یاد آ گئی کہ اسی دوران میں یہ جو چند دن تھے 9-10 محرم سے پہلے، ایک دن کسی صحابی نے اذان پڑھی تو قریب ہی سیدہ زینب اور پاک بیویوں کا خیمہ، حضرت علی اکبر جو تھے وہ آگے آئے، آ کے کہنے لگے کہ آقا حسین، ابا جان ٹھیک ہے اس نے اذان پڑھی، لیکن یہ غیر محرم تھا اور یہ پاک بیویاں ان کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے اس نے اذان پڑھی تو اس کی آواز ان بیویوں کے کانوں تک پہنچی۔ تو میرے آقا حسین نے سینے سے لگایا، فرمایا اکبر یہ تو ہمارا ساتھی ہے، ہمارے اصحاب میں سے ہمارا دوست ہے، ہمارا جانثار ہے، تمہیں نہیں پتا کہ اس دن کی شام کو کیا ہونے والا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان پاک بیویوں کا صدقہ کرم فرمائے۔ تو برادران اسلام، اب صبح ہوئی، حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جناب حر جو دشمن کی فوج میں تھا، قدموں میں آ کے کہنے لگا کہ آقا حسین مختصراً عرض ہے، میرے لیے معافی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں حر، جو ہمارے قدموں میں آ جاتا ہے اس کے لیے معافی ہی معافی ہے۔ اس نے کہا آقا حسین کیا اب میں آزاد ہوں؟ آپ نے فرمایا انت حر کما سمت کا امو کا فی الدنیا و فی الآخرہ۔ اے حر تیری ماں نے تیرا نام آزاد رکھا تھا نا، جہاں تجھے حسین گارنٹی دیتا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، تو یہاں بھی جنتی ہے تو وہاں بھی جنتی ہے۔ تو برادران اسلام، میرے حسین پاک کی محفل میں آنے والوں ذرا توجہ کیجئے گا، یہ جنت کا اعلان کب ہوگا؟ یہ جنت کے بارے میں کب کہا جائے گا؟ قیامت سجے گی، میرا رب حساب و کتاب کے بعد کہے تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ تو برادران اسلام، کربلا کے میدان میں ذرا نظر مار کے دیکھیں کہ حر اگر پوچھتا ہے آقا میں جنتی ہوں، فرمایا ہاں جا میں نے تجھے جنت دی۔ جو اللہ کے کرنے والا کام ہے وہ کون کربلا میں کر رہا ہے؟ میرا حسین کر رہا ہے۔ تو اب بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ جنت کون تقسیم کرے گا تو پھر نہ آئے، ہمیں اس کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کربلا کے میدان میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا گیا کہ جنت کون عطا کرے گا، جنت کا مالک اور وارث کون ہے۔ جناب حر بھی شہید ہوئے، جناب حر کا بیٹا بھی شہید ہوا، جناب حر کا بھائی بھی شہید ہوا۔ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں ایک 11 سال کے بچے کا بازو پکڑا، وہ میرے آقا حسین کے قدموں میں آ کے کھڑی ہوئی، سلام عرض کی آقا یہ یتیم ہے، اس کا باپ اس کے سر پر نہیں ہے، یہ میرا واحد سہارا ہے، اس کے علاوہ میرا دنیا میں کوئی نہیں۔ آقا حسین میرا دل کرتا ہے میں اپنا سہارا تیرے قدموں پہ وار دوں، اس کا باپ دنیا سے جا چکا، ایک یہ ہے ایک میں، میرا اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ میرا من چاہتا ہے کہ میں اللہ سے عرض کروں مولا میرے پاس تو ایک ہی سہارا تھا، میں نے وہ بھی تیرے حسین پہ قربان کر دیا، کیا تو اب اپنی بندی پہ راضی ہے؟ میرے آقا حسین نے اس کو پہلے سمجھایا، وہ نہیں سمجھی، اس نے کہا میرا بیٹا قربان ہونا چاہیے۔ تو برادران اسلام، کچھ ہی دیر اس کے بیٹے کے ٹکڑے میدان میں پڑے تھے، تو اس کے بعد یہ سلسلہ شہادتوں کا جاری